بھٹی سے گزر چکے تھے. اور تربیت کی بھٹی کیا تھی؟ کملی والے کو دیکھتے رہنا. اور میں وہ جو معیار ہے نا نبی کے دیکھنے کا، میں اس کو آپ کے سامنے تھوڑا سا پیش کرنا چاہتا ہوں. سانپ ڈستا رہا نا، اور صدیق اکبر جان بچانے کی بجائے نبی کو دیکھتے رہے. حیدر قرار کی گود میں جب نبی نے سر رکھ دیا، سورج ڈوب گیا، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی نے فرمایا ما یبکی کا یا علی، علی روتے کیوں ہو؟ میرے علی نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی. تو قضا پڑھنی نہیں آتی تھی علی کو. عرض کیا آقا قضا غفلت میں نہیں ہوئی، دخان کی محبت میں نہیں ہوئی، دنیا داری میں نہیں ہوگی، گپ شپ میں نہیں ہوگی، آپ کے دیدار میں ہوئی ہے. داغ لگ جائے گا سونیا. غفلت میں قضا نہیں ہوئی، آپ کی محبت میں قضا ہوئی ہے. میں قضا نہیں پڑھوں گا. میرے نبی نے فرمایا اچھا علی رو نہیں. یوں میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا. لگتا ہے آپ کی زبان پر کسی نے تالا لگا دیا. اس دیوار کے پیچھے اگر کوئی ہو بھی صحیح تو دیکھ تو نہیں سکے گا نا کہ میرا ہاتھ کیا چاہتا ہے. لیکن یہ تیرا میرا ہاتھ نہیں تھا، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ تھا. میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور پھر ہاتھ اٹھتا چلا گیا. جہاں جا کر رکا زمانے نے دیکھا سورج جو چلتا ہی رہتا ہے، رکتا نہیں ہے، جو مڑتا نہیں ہے، 24 گھنٹے کا سرکل پورا کرتا ہے. لیکن آج وہی سورج پلٹ بھی آیا اور رک بھی گیا. اور حضرت سلطان باہو نے اس کی تشریح کر دی. اے تن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد ویکھ نہ رجاں. تو اس کائنات کا سب سے بڑا مرشد کملی والا ہے. اب قیامت کی صبح تک اگر اولیاء نے نہ آنا ہوتا تو اس کا ذکر نہ قرآن میں ہوتا نہ نبی کی زبان پہ ہوتا. ہر نماز کے اندر ہمیں تلقین ہے، ہمیں حکم ہے، تم نے یہ الفاظ کہنے ہیں. اور اگر ترتیب دیکھیں نا، الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع ہوتی ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے. اب اسی کو اب ایک اور نظر سے دیکھیں نا تو اللہ فرماتا ہے فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ادھر فرمایا اللہ تعریف کے لائق ہے کہ وہ جہانوں کو پالتا ہے. یہاں فرمایا کملی والے مجھے قسم ہے تمہارا رب ہونے کی. یا اللہ تو سب کا ہے. فرمایا ہاں سب کو پالتا ضرور ہوں پر رب محمد ہونے کی وجہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فلا وربک فلا وربک. اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے تمہارا رب ہونے کی. یہ دائیں بائیں والے دونوں پارٹیاں بیٹھے بھی غلط ہیں اور بولیں گے نہیں تو میں اٹھا بھی دوں گا. میں کچھ اور نہیں کہلوانا چاہتا، صرف اللہ کا نام کہلوانا چاہتا. کیونکہ جو ترتیب سے نہیں بیٹھتے نا پوری قوم کی ترتیب خراب بھی انہوں نے کی ہے. یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو بہتر یہ ہے کہ آج سمجھ جائیں، اگلی دفعہ پھر چونکہ دیکھیں
جو بڑا ہوتا ہے نا، کوئی بھی بڑا، کسی بھی لیول میں بڑا، وہ ہوتا ہے لیڈر، اور جو کسی بھی دائرے میں چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ورکر۔ تو بڑوں نے جو کرنا ہوتا ہے نا، چھوٹوں نے وہ سیکھنا ہوتا ہے۔ جب آپ چودھری صاحب بھی کہلاتے ہیں، ملک صاحب بھی کہلاتے ہیں، پیر صاحب بھی کہلاتے ہیں، شاہ جی بھی کہلاتے ہیں، علامہ صاحب بھی کہلاتے ہیں، قاری صاحب بھی کہلاتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر سے خوشبو تو آنی چاہیے۔ کلکم رائی، تم میں سے ہر شخص ریسپانسیبل ہے، ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا ابا جی سے، ہاں بھائی تم نے بچوں کو کیا سکھایا تھا؟ دعائیں سکھائی تھی کہ گالیاں سکھائی؟ کوئی باپ سکھاتا تو نہیں ہے نا جب دیتا ہے۔ اب آپ ذرا کبھی غور کیا ہے، جو باپ ہوتا ہے نا، جو نکاح والی عورت جو ماں ہوتی ہے، اس کا جو خامد ہوتا ہے وہ آپ کا باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نکاح ہی تو حلال کرتا ہے، لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اب باپ اس بیٹے کو غصے میں آ کر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہے حلالی، کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں۔ جب ہمارا حال یہ ہے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کہ ہم حلال کو بھی حرام بنا دیتے ہیں، تو پھر ہم کیا تربیت دے رہے ہیں؟ ہم اس قوم سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ بات سیاسی حوالے سے نہیں کر رہا ہوں، لیکن کرنی پڑے گی۔ اس وقت پاکستان کے اندر ہمارے ایوان ہائے اقتدار جو ہیں، ان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ کردار کیا ہے؟ ووٹ تو آپ نے بھی سب کو دیے ہیں نا۔ ووٹ دینے کے بعد کبھی دیکھا ہے کسی کو؟ آپ کی کسی ضرورت کو کسی نے پورا کیا ہے؟ آپ کی کسی مجبوری میں آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے؟ سیاستدان ہو، استاد ہو، باپ ہو، خاندان کا بڑا ہو، قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی رعیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا سکھایا ہو؟ اگر تو باپ ہے، اگر تو باپ ہے اور قیامت کے دن تمہاری توجہ سے آج جو بیٹا حافظ قرآن بنا ہے، جب اللہ اسے تاج پہنا رہا ہو اور اسے فرما رہا ہوگا، اے میرے کلام قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کرنے والے، آج تمہیں حق دیتا ہوں، آج تمہیں اختیار دیتا ہوں، آج تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر تمہارے خاندان کا کوئی فرد اپنے کسی گناہ میں پکڑا ہوا دوزخ میں چلا بھی گیا ہے تو گنتا جا، 10 کی گنتی پوری کر، قرآن کا نور تمہارے ہاتھ میں ہے، جا تمہیں دوزخ سے نکال اور جنت میں لے جا۔ تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ غریب کا بچہ پھر حافظ قرآن بن جاتا ہے کیونکہ اسے انگلش میڈیم اسکول سسٹم ملتا ہی نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کے کسی اسکول میں داخل ہو بھی جائے تو ماحول ہی ایسا نہیں بنتا کہ وہ کسی مقام پر پہنچ سکے۔ تو مجھے تو پھر کہنے دیجئے نا، غریب کا بچہ غریبی کی وجہ سے محروم رہا اور امیر کا بچہ اس وجہ سے محروم ہو گیا کہ جہاں وہ جاتا ہے وہاں قرآن ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ایک نئی قوم تیار کرنی پڑے گی۔
اور اس کی تیاری ماں سے شروع ہوگی. آج کی بیٹی کو کل کسی گھر کی بہو بنانے سے پہلے، آج کی بیٹی کو کل کسی اولاد کی ماں بنانے سے پہلے اسے سیدہ کائنات کی نوکرانی بنا. اس کے قلب و جگر میں قرآن اتارو، عشق رسول اتارو. ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سنانا. بچے بیٹھ جاؤ، بٹھاؤ اس کو، کپڑا اتارو منہ سے. حضور کی محفل ہے، یہ بچہ ہے، لیکن بچپن میں اگر غلط عادت پڑ جائے گی تو ساری زندگی یہی کچھ ہوتا رہے. اگر یار نصیب تمہارا تمہیں لے ہی آیا تو کچھ لے کر جاؤ، آج خالی ہاتھ نہ جاؤ. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ادھر اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سونیا تیری ہر ادا وچ اسی رحمت وسا دیتی ہے. کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تم اللہ کے عاشق اسی صورت میں بن سکتے ہو کہ نبی والے بن جاؤ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب ذرا چلتے ہیں عالم ارواح کی طرف. الستو بربکم، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، ہر روح نے جواب دیا. روح سے پوچھا، روح نے جواب دیا. لیکن پھر ایک وقت آیا اللہ نے ایک اور محفل سجا دی، اور یہ محفل روحوں کی، عام روحوں کی نہیں تھی، یہ محفل نبیوں. میں تھوڑا سا آپ کی بنیاد آج رکھنا چاہتا ہوں، ایک ایسی بنیاد کہ آپ کسی ایسے راہ کو اختیار نہ کر سکیں جس راہ میں ڈکیتی ہے، چوری ہے، ظلم ہے، جبر ہے، گناہ ہے، شرمندگی ہے. میں تمہیں اس راہ پہ قائم کرنا چاہتا ہوں جس میں مصطفیٰ بھی ہے اور خدا بھی ہے. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ کے سوا کوئی اور رحمت نہیں. اب بزم سج گئی ہے، عالم ارواح ہے، روحیں ہیں، جسموں میں نہیں ہے. لیکن عام روحوں کو جو خطاب ہوا تھا نا، وہ روحوں سے خطاب تھا. لیکن جب نبیوں کی مجلس اللہ نے منعقد کی نا، تو یہ نہیں فرمایا میں روحوں سے خطاب کر رہا ہوں. کیا فرمایا؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. فرمایا کملی والے اس وقت کو یاد کرو، کملی والے اس وقت کو یاد کرو جب عالم ارواح میں، کملی والے اس وقت کو یاد کرو جب عالم ارواح میں ہم نے نبیوں سے عہد. حالانکہ اس وقت نبیوں کی روحیں بھی جسموں میں نہیں تھی، اور نبی کو نبی ہونے کے لیے جسم کی حاجت نہیں ہے. اس لیے جب تم مرو گے تو تمہاری موت اور ہوگی. جب نبی کی روح جسم کو چھوڑے گی تو اس وقت موت طاری نہیں ہوگی، زندگی کا تسلسل جاری. ہم کسی کہانیاں سن کر دین کو سمجھ نہیں پاتے. پیری مجیری میں بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ پوجا پاٹ شروع کر دیں. عبادت تو آج بھی صرف اللہ کے لیے.
ہاں تعظیم کر سکتے ہو. بیٹا باپ کو جھک کر مل سکتا ہے, چھوٹا بڑے کو عزت دے سکتا ہے. اور کملی والے کی تو اداؤں پہ میں قربان جاؤں, نبی اپنی بیٹی کو کھڑے ہو کر استقبال کرتا ہے. ہمیں تو تمیز ہی نہیں آ رہی, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تھوڑا سا اور آگے بڑھنا. میں نے ہم جب طواف کعبہ کے لیے حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں, حالانکہ عاجزی کی انتہا ہوتی ہے, لباس اتر جاتا ہے, شوز اتر جاتے ہیں, جیکٹ اتر جاتی ہے, پگڑی اتر جاتی ہے, اور 2 چادریں جسم سے لپٹ جاتی ہیں. اب چادروں کا پہننا یہ بھی ضروری ہے, حالت فقیرانہ بنانا یہ بھی ضروری ہے. لیکن جب ہم حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں نا اور طواف کعبہ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں حکم دیا جاتا ہے وہ جو کعبے کا کونا ہے نا وہاں سے تم نے طواف شروع کرنا ہے. اور اس کونے میں جاؤ گے, وہاں ایک پتھر ہے رنگ جس کا سیاہ ہے. نبی پاک نے فرمایا جب یہ جنت سے آیا تھا تو دودھ کی طرح سفید تھا, اب یہ سیاہ کیسے ہو گیا؟ آقا فرماتے ہیں جب کوئی اس کو چومتا ہے یہ لوگوں کے گناہوں کو چوس لے. یہ پتھر ہے, چاہے حجر اسود ہی کیوں, چاہے جنت سے کیوں نہیں آیا ہوا, لیکن ہے تو پتھر. یہی تو اللہ کی شانیں ہیں. جب ہم اس پتھر کو چومتے ہیں نا, اب اجتماع بہت بڑا ہے, حج کا موقع ہے, رمضان کا عمرہ ہے جناب, آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں اور آپ کو حجر اسود کے قریب کوئی آنے ہی نہیں دیتا. بولو بولو, سر نہ ہلاؤ. ایک من کا سارا اس کو ہلانے کی بجائے ایک چھٹان کی زبان ہے, اسے ہلاؤ. آپ طواف کعبہ کرنے کے لیے حجر اسود کو چومنا ضروری ٹھہرا, کیونکہ چومو گے تو یہ تمہارے گناہوں کو کھینچ لے گا, تم پاک ہو جاؤ گے, تمہارا وجود پاک ہو جائے گا, تم طواف کے لائق ہو جاؤ گے. ہر دفعہ تمہیں چومنا ہے, 7 چکروں میں 7 دفعہ چومنا ہے. اب 7واں چکر پورا ہو گیا, فرمایا پھر بھی چومنا ہے تاکہ تم جب صفا مروہ پہ جاؤ نا تو تمہارے جسم میں گندگی کا کوئی ذرہ باقی نہ رہے. تو پتھر کی تعظیم تو ہو گئی نا, لیکن یہاں بڑے پتے کی بات میں بتانا چاہتا ہوں. اب آپ اس کے قریب ہی نہیں پہنچ سکتے, کیا کریں گے؟ اور طواف بھی بڑا پورے طریقے سے بھرا ہوا ہے, قریب جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو فرمایا فکر نہ کرو, اگر تم قریب چلے جاتے نا, تم چوم لیتے نا تو وہ تمہارے گناہوں کو چوس لیتا. اب چونکہ تم قریب نہیں آ سک رہے ہو, اس لیے جہاں بھی اس کونے کی سیدھ آ جائے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے تو تم نے وہاں جا کر رکنا ہے, پلٹنا ہے. رکنا ہے, پلٹنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, یہ سین کبھی دیکھا ہوگا, وہ ایک پوائنٹ ہے جہاں جا کر طواف رک جاتا ہے, کیونکہ ہر آدمی کو یہ عمل کرنا ہوتا ہے. طواف کرتے کرتے اسے حجر اسود کو چومنا ہے. جب وہ اس کی سیدھ میں آئے گا, رکے گا, رخ اس کا ایسے سیدھا ہے, اس کو ادھر دیکھنا ہوگا, حجر اسود کی دیکھنا ہوگا. حالانکہ دور سے نظر بھی نہیں آتا کیونکہ آگے تو لوگ ہیں, لیکن اس کو عمل کرنا پڑتا ہے, اس کو تعظیم کرنی پڑتی ہے, اس کو تقدیس کرنی پڑتی ہے, اس کو تعمیر کرنی پڑتی ہے, اس کو اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے. اب وہ جاتے جاتے رک جاتا ہے, پلٹتا ہے,
کعبے کی طرف دیکھتا ہے، اس کونے میں دیکھتا ہے، حجر اسود تو نظر نہیں آ رہا، پھر بھی دیکھ رہا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر ہاتھوں کو یوں جھکاتا بھی ہے، پھر انہی ہاتھوں کو چوم لیتا ہے۔ اب یہ وہاں نہیں پہنچ سکا، وہ بھی وہیں ہے، یہ وہاں پہنچ نہیں سکا، وجہ یہی ہے نا، وہ یہاں نہ آ کر بھی، یہ وہاں نہ جا کر بھی، ادھر سے اس نے اپنے ہاتھوں کو نسبت دی، ادھر سے اس نے اپنے آپ کو ایماندار بنایا کہ میں نے تو پتھر کو چومنا تھا، وہاں نہیں جا سکا، اب میں اپنے ہاتھوں کی نسبت اس پتھر کے نام کر رہا ہوں، اس کو چوم رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی اللہ نے اس پتھر کے اندر یہ طاقت رکھی ہے، یہ شناخت رکھی ہے، یہ پہچان رکھی ہے کہ دور سے بھی اگر کوئی اس کی طرف اشارہ کر کے بھی اپنے ہاتھوں کو چوم لے نا تو یہ اس کے گناہ کو وہیں سے چوس لے۔ یار ایک بات بتاؤں، حجر اسود کا کلمہ تو ہم نہیں نہ پڑھتے، نہیں سمجھ نہیں، خدا کا خوف کرو، اللہ کا نام ہی لے لیں۔ ہم نے حجر اسود کو کوئی ایسی چیز تو نہیں مانا، یہی کہا ہے نا یہ دین کا حسن ہے۔ اللہ نے چاہا تو پتھر میں بھی پہچان رکھ دی، پتھر میں بھی صلاحیت پیدا کر دی، اور جس کا کلمہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس نبی کے بارے میں، اور تو امتی کیسا ہے رائے دے رہا ہے، نبی کی بیٹی کے بارے میں رائے دے رہا ہے، صحابہ کے بارے میں رائے دے رہا ہے، اور تیری رائے کی ویلیو کیا؟ تیری ویلیو تو نہیں ہے نا، تیرا باپ تمہیں آگ کر دے، وارث تو تو ہے نا، وراثت کا حقدار بھی ہے نا، لیکن اگر تجھے تیرا باپ آگ کر دے تو وراثت میں سے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ تو یہاں نبی ہے جسے اللہ نے بھیجا بھی رحمت بنا کر ہے، اور رحمت بھی صرف میرے تیرے لیے نہیں، ماننے والوں کے لیے نہیں، جو نہ مانے اس کے لیے بھی رحمت ہے، جو کلمہ نہ پڑھے اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ میں نے کہا مولا یہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ایک ڈائلاگ میں چلا گیا، انٹرفیت ڈائلاگ تھا، تمام مذاہب کی نمائندگی تھی، میں نے اسی بات پر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پر بات کی۔ بعد میں جو سیشن ہوا نا سوال و جواب کا، ایک خاتون اینکر کھڑی ہوگی اور کہنے لگی Mr. So-and-so, you announced that your Rasul is source of mercy for whole mankind. But I can't understand. If someone is giving punishment of cutting the hands, کہنے لگی تم تو کہہ رہے ہو کہ تمہارا نبی رحمت للعالمین ہے، تو یہ جو تم ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتے ہو یہ کون سی رحمت للعالمینی ہے؟ یہ جو تم کوڑے مارتے ہو یہ کون سی رحمت للعالمینی ہے؟ میں نے کہا بی بی تمہیں ہو جائے کینسر، if doctor recommends you, you have to cut your hand because of cancer. تمہیں کینسر ہو گیا ہے، ہاتھ کاٹنا پڑے گا، کیا کرو گے؟ کہنے جی میں کٹوا لوں گی۔ میں نے کہا چور، ٹکیٹ، بدماش، زانی، بدکار، معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والا وہ کینسر کی طرح ہے۔ نبی نے یہی تو کہا کینسر کاٹ دو، اس سے بڑی رحمت للعالمین کیا ہو سکتا؟ میرے دوستو، اللہ ہم اپنوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، بولو بول کر دکھاؤ، میرے نبی نے فرمایا تمہارا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، تمہارا اپنا ہو یا نہ ہو، تمہارا دوست ہو یا نہ ہو،
تمہاری برادری ہو یا نہ ہو، تمہارا خاندان ہو یا نہ ہو، تمہارا دوست ہو یا دشمن، اگر کسی کے گناہ پر، کسی کی غلطی پر، کسی کی کوتاہی پر تمہیں واقفیت ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب کا فرمان ہے تم اس کے عیب پر پردہ ڈال دو، قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے گا۔ اور سوشل میڈیا میں گھومنے رہنے والوں، سوشل میڈیا کی دنیا میں دین کو سیکھنے والوں، خدا کا خوف کرو، نبی کی خبر خدا کی خبر ہے، اور میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی خبر ان ناہنجار ملاؤں کی ہے جو نبی کے گستاخ، جو حسین کے دشمن، جو یزیدی کردار کے مالک۔ مجھے کسی نے پوچھا بتاؤ سیدہ کائنات کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ میں نے کہا میں تو غلام ابن غلام، نوکر ابن نوکر، میں اپنے مالکوں کے بارے میں کوئی رائے دے سکتا ہوں؟ آپ کو کوئی کہ ابا جی کے بارے میں رائے دو، اماں جی کے بارے میں رائے دو، برداشت نہیں کر سکتے نا ہم؟ خاکے بن رہے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے۔ فرانس کے صدر نے پوری دنیا کے مسلمان مضطرب ہو گئے، ارے کافروں کو تو تم کہتے ہو کہ تم نبی کے خاکے نہیں بنا سکتے، لیکن تمہاری قلم، تمہاری آواز، تمہاری زبان اتنی خراب ہو گئی ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ یہ جو بالغ العلا بکمالہ کاشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ 3 مصرے ہیں، یہ عاشق نے لکھے۔ اب چوتھا مصرہ بن نہیں رہا، عاشق تو پھر ایسا ہو، نبی نے فرمایا چوتھا مصرہ تم سے نہیں نہ بن رہا، سنو تم کہہ دو صلو علیہ وآلہ۔ اب میرا موضوع تو بہت بڑا ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا شروع کر لوں گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم ترین عبادت کیا ہے؟ بولیں۔ مان لینے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، بولیں، اللہ کو الہ مان لینے کے بعد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لینے کے بعد سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہے؟ نماز پڑھو۔ میں نے کہا مولا نماز سے ملے گا کیا؟ فرمایا نماز پڑھنے کے لیے تم جب وضو کر لو گے نا، اس وضو سے تمہارا جسم پاک ہو جائے گا۔ تم تو نماز کا پوچھ دیا ہوتا، اگر تم نے وضو اس اہتمام سے کر لیا، وضو کرنے سے تمہارے جسم کے گناہ جھڑ جائیں گے، طواف کرتے ہوئے کعبے کے ساتھ لگے ہوئے حجر اسود کو چومنے سے تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے، وضو کرتے ہوئے تمہارے جسم کے گناہ جھڑ جائیں گے، اور یہ اثر اتنا گہرا ہو جائے گا کہ قیامت کے دن تمہارے اعضائے وضو، تمہارے ہاتھ، تمہارے چہرے، تمہارے پاؤں جگمگ کرتے ہوں گے، نور بن جائیں گے۔ میرا نبی فرماتا ہے جیسے آسمان پر ستارے چمکے کہکشاں بنتی ہے، فرمایا میرے امتیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو میں عرض کروں گا مولا میں عرض کروں گا مولا یہ جگمگ چہرے، یہ نور بھرے چہرے، یہ وضو کے پانی کے اثر سے چمکنے والے چہرے، یا اللہ یہ سب امتی میرے ہیں۔ آواز آئے گی محبوب جو تیرے ہیں آج سے پھر وہ میرے ہیں۔ یار جس دین میں صرف وضو کر لینے سے نور بن سکتا ہے، تو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اب ہم نے پڑھنی ہے نماز، اب آپ کی سمجھ گئے میں نے کیا آپ سے مانگے؟ اللہ کا نام۔ اور میں چاہتا ہوں آج جب آپ گھر جائیں تو آپ کے گھر والے آپ کے چہروں کا نور دیکھ کر آپ کو پہچان نہ سکیں، کہیں یہ کون بندہ آ گیا؟ آپ کے وجود سے اللہ کے ذکر کی خوشبو آنی شروع ہو، آپ کے وجود سے اللہ کے ذکر کا نور پھوٹنا شروع ہو جائے۔
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ میں اپنی گفتگو کو بالکل سمیٹ رہا ہوں اور آخری کلام کے حصے میں داخل ہو چکا ہوں۔ اب ہم پڑھنے لگے ہیں نماز، وضو ہو گیا، اہتمام ہو گیا، چہروں کو نور بنانے کا اہتمام ہو گیا، اب ہم نماز پڑھنے لگے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور پڑھنی بھی اللہ کی ہے، بولو نا۔ نماز کس کی پڑھنی ہے؟ نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھنی ہے تو سمجھ آتی ہے اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا یہی ماننا ہے۔ ثنا شروع ہو گئی، اللہ کے لیے، تلاوت شروع ہو گئی، سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا جناب۔ اب جناب رکوع ہو گیا، اب سجدے آ گئے، نیت سے لے کر ثنا تک، ثنا سے لے کر فاتحہ شریف تک، فاتحہ شریف سے لے کر سورۃ قرآن تک، قرآن سے لے کر رکوع تک، رکوع سے لے کر سجدے تک اللہ کے لیے۔ اور اب آ گئی باری، تمہیں سجانی پڑ گئی محفل نبی کے درود۔ تمہیں محفل سجانی پڑ گئی جو رازوں میں عرش بھی ایک حد ہے، آسمان بھی ایک حد ہے، جنت بھی ایک حد ہے، سدرۃ المنتہا آخری حد ہے، جہاں جا کر جبریل بھی رک جائے اور کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، نور جل جائے گا۔ بولو نا ذرا، محبت سے بولو نا تھوڑا سا۔ نور کہہ رہا ہے میں جل جاؤں گا، نور کہہ رہا ہے میں جل جاؤں گا، اور نبی کہہ رہا ہے میں چل رہا ہوں۔ اب یہاں سے آگے جو سفر ہے نا، سدرۃ المنتہا سے آگے وہ ہے لامقام، وہ اللہ کی وہ محبت کا علاقہ ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جہاں اللہ کی صفتوں کے جلوے ہیں، جہاں اللہ کی شانوں کے اور اللہ کی قدرتوں کے اور اللہ کی طاقتوں کے نشان ہیں۔ نبی کو انٹر کیا اور یہاں نبی کو یہ شان دی کہ فرمایا ثم دنا فکان قاب قوسین، پھر دونوں جب سفر شروع ہوتا تو آپ کو یاد ہوگا نا، سبحان اللہ جی، اللہ لے جا رہا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا، سبحان اللہ جی، اسرا بعبدہ لیلا بعبدہ لیلا، تو رات بندے کو لے گیا سیر کے لیے۔ لیکن یہاں تو جو سفر شروع ہو رہا ہے، نہ جبریل ساتھ ہے نہ براق پاس ہے، سفر کرنے کے لیے سواری نہیں ہے، پر اللہ فرماتا ہے ثم دنا فتح اللہ، دونوں اللہ بھی نبی بھی، بولو محبت سے بولو نہیں۔ تو آج کچھ پنیری تو مجھے لگانے دو نا، فصل تو آپ نے بعد میں اگا لینی ہے، مجھے پتا ہے، بڑے ماہر ہیں آپ، انشاءاللہ آپ بالکل لائن پر آ گئے ہو، آپ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، ساری رات آپ نہیں اٹھ سکتے، لیکن مجھے اگر کل 4 اور پروگرام نہ کرنے ہوتے تو شاید جو اس وقت آپ کی کیفیت ہے، جو اس وقت آپ کے جذبات ہیں، جو اس وقت آپ کی محبت ہے اور آپ کی محبت کا جو عروج ہے اور جو قبولیت کی کیفیات ہے، جو قرآن آپ کے من میں اتر رہا ہے، جو مدینے والا آپ کے دل کی دھڑکنوں میں سج رہا ہے، بس رہا ہے، اور جس طرح پروردگار تمہاری محبت کو قبول کر۔ حضرات آپ جانتے ہیں یہ جو دوست محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ میں کیوں منع نہیں کر رہا ہوں؟ اس لیے 2 وجہ سے، ایک تو ہمارا جو نظام ہے اظہار محبت کا، یہ اس کا حصہ ہے۔ اب جو نعت پڑھتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، وہ آپ سے مانگتا نہیں ہے،
آپ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ چونکہ یہ بہت سے اچھے طریقے سے اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، چلو یار میرے بس میں اور تو ہے کچھ نہیں، چلو جو میری جیب میں میں پیش کر دیتا ہوں، تو اچھی نیت سے آپ دیتے ہیں۔ اب جس کو آپ دے رہے ہیں نا، اس کی نیت کیا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نبی کی نعت سن کر، قرآن کی تلاوت سن کر، دین کا پرچار دیکھ کر آپ یہ سب کچھ پیش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے لوگوں کی روٹی بھی چل رہی ہے۔ اب جو دن رات اسی کام میں لگا ہوا ہے، وہ اور کام تو کرتا کوئی نہیں، وہی یہی کام کرتا ہے، حضور کی تعریف کرتا ہے، بڑی بات ہے یار۔ ایک دفعہ بندہ کسی کی بات کرے، دوسری دفعہ بات کرتی ہے، خود بھی تھک جاتا ہے، دوسرا بھی اس سے کہتے ہیں یار کوئی ٹون بدلو تو صحیح نہیں یار، لیکن یہ پھر بھی لگا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کی روٹی لکھ دی ہے، حضور کی تعریف کرتے جاؤ اور لیتے جاؤ، لیکن آپ کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے، آپ کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں نبی کی محبت میں کرتے ہیں۔ اللہ کرے آپ دعا یہ کریں کہ یہ لینے والے جو بھی ہیں، پیر صاحب ہیں، مولانا ہے، نعت خان ہے، ثنا خان ہے، قاری ہے، یہ لینے والا انصاف کرے کہ اگر انہوں نے مجھے دیے ہیں تو اس میں کچھ غریبوں کا حق بھی ہونا چاہیے۔ اور یہاں تو باہو کا بیٹا ہے، غازی عباس کا خون ہے، علی کی اولاد ہے، یہاں فخر کا نور چل رہا ہے۔ میں اس لیے آپ کی یہ محبت روکتا نہیں ہوں کہ آپ کا یہ نذرانہ اس مسجد حسین میں لگے گا جو تقریباً 8.5 ایکڑ میں غریب پروری کے لیے، یتیم پروری کے لیے، آپ کے انگلش میڈیم سکول میں بہت کم بچے ایسے ہوں گے جن سے فیس کوئی نہیں لیتا۔ میں نے کل ان دوستوں سے پوچھا دربار شریف والے سکول کی کیا حالت ہے، کہا جی 270 سٹوڈنٹس آ چکے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں فیسیں کتنی آ رہی ہیں، کہا جی 70,000۔ تو یہ جو آپ کا پیسہ ہے نا، ان یتیموں پر لگ جائے، کیونکہ باہو کا صدقہ، نبی کا صدقہ، اللہ نے نہ زمین کی کمی رکھی ہے، نہ جائیداد کی کمی رکھی ہے، نہ وسائل کی کمی رکھی ہے، نہ گاڑیوں کی کمی رکھی ہے، تو پھر میں ان پیسوں کو لے کر کیا کروں گا یار؟ تم اتنے جذبے میں ہو، اتنی محبت میں ہو، اتنے پیار میں ہو، بن دیکھے ہی تم لٹائے جا رہے ہو، تو میں باہو کا بیٹا ہو کر نبی کا وفادار کیوں نہیں بنوں گا؟ قرآن کا جھنڈا کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ رسول اللہ کا نوکر کیوں نہیں بنوں گا؟ میرے رسول نے کیٹیگریز بیان کیا، سن لو۔ ایک ہے صدقہ، ایک ہے زکات، ایک ہے عشر۔ جو زمینوں والے ہیں ان کو مان لینا چاہیے، جان لینا چاہیے۔ ٹڈی دل پڑ گیا نا، کوئی مکڑی آ گئی نا، کوئی اور بیماری آ گئی، سپرے سے بھی کام نہیں ہوگا، پیسے بھی پورے نہیں ہوں گے، اس لیے عشر دینا شروع کر دو۔ مال دیا اللہ نے، صدقہ دینا شروع کر دو۔ اور صدقے کا یہ معیار ہے کہ اگر تم ایک کھجور کا دانہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کر دو، تم پر آنے والی بلائیں ٹل جائیں گی۔ پانی کا ایک گلاس اگر کسی کو پلا دو اللہ کی رضا کے لیے تو وبائیں ٹل جائیں گی۔ پوری دنیا میں کرونا کا اثر آپ نے سن لیا ہے، لیکن پاکستان میں جتنی بے احتیاطی ہوتی ہے، اس کے باوجود دائیں بائیں سے گزر جاتا ہے، کسی امیر کو جا کر پکڑ لیتا ہے، تم عاشقوں کو کچھ نہیں کہتا۔ بڑی بے احتیاطی کرتے ہو، لیکن ادھر جو سودا تمہارا اتنا کھرا ہے۔ حضرات، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں 2 انگلیاں اکٹھی کی، فرمایا یہ 2 انگلیاں میری دیکھو، یہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں،
اگر تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن میرے اتنے قریب آنا چاہتا ہے جتنا میری یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، تو دنیا میں رہتے ہوئے میری امت کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ۔ جب آپ کے بچے بستے پہنے ہوئے موٹر سائیکلوں پر گاڑیوں پر سکول جا رہے ہوتے ہیں، کسی یتیم سے پوچھو، کسی غریب کے بچے سے پوچھو اس کی کیا حسرت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے مسجد حسین بنائی ہے، 10,000 مصلے بچھائے ہیں، ہر مصلے پر ایک عاشق رسول کے بیٹے کو بٹھانے کا عزم، ہاسٹل بھی بنا دیا، سسٹم دے دیا ہے۔ غریب پروری کا طریقہ ہی نہیں بھیک دو، غریب پروری کا طریقہ ہے کہ اس کو اٹھاؤ۔ میں ایک جگہ گیا، بہت بڑا دربار تھا، خطبہ جمعہ دیا میں نے کہا یار یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمارے درباروں پر جو مجاور ہوتے ہیں، ان کو آدھی قیمت میں چادریں بیچنی پڑتی ہیں۔ ظاہر آپ چادریں چڑھاتے ہیں عقیدت میں، تو عقیدت منع تو نہیں ہے نا۔ اب یہ بات بھی ہم نے سیکھی تو دین سے ہے نا کہ سال میں ایک دفعہ تو کعبہ شریف پر بھی غلاف چڑھایا جاتا ہے، تو یہ چادر چڑھانا منع نہیں ہے، لیکن 100 چادر چڑھا دو گے، وہ غریب وہاں بیٹھے ہیں ان کو بیچنی پڑے گی آدھی قیمت میں۔ تو میں تمہیں آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ تم ان چادروں کو چڑھانے کی بجائے نیت یہ کرو کہ یہ حضرت سلطان باؤ کی عقیدت میں چادر میں نے چڑھانی تھی، تو میں نے ان کی محبت کا یہ انداز اختیار کر لیا ہے کہ اس پر جتنے پیسے لگیں گے میں اپنی بستی کی فلاں بیوہ عورت کو حضرت سلطان باہو کی طرف سے کپڑوں کا جوڑا لے دوں۔ تو مجھے بعد میں وہ سجادہ نشین کہنے لگے یار آج تو بات پھر نہ بلائیے، اور میں نے کہا نہیں، میں نے کہا ایسا ہے میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں میں جتنے پاکستان کے دربار ہیں نا سب درباروں پر ایک ایک چادر بڑی زبردست چڑھا دوں گا، تم مہربانی کرو لوگوں کو بیوہ عورتوں کی مدد کرنے دو، تم مہربانی کرو یتیموں کو لباس پہنانے دو، مہربانی کرو۔ آپ اس خاتون کے آنسو نہیں روک سکیں گے جو میرے پاس آ کر مجھ سے کہتی ہے ان بچوں کا باپ مر چکا ہے، ہماری سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، عزت بیچنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ ہے، خودکشی کا، لیکن انشاءاللہ نبی کے یہ سارے نوکر کسی کو خودکشی نہیں کرنے دیں۔ جب تمہارے گھر میں اچھا کھانا بنے اپنے ہمسائے کو دیکھ لیا کرو اس کے گھر میں کیا پکا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم نے پیٹ بھر کے کھا لیا ساری رات عبادت کرتے رہے تمہارا ہمسایہ بھوکا سویا رہا، اللہ کو تمہاری ساری رات کی عبادت سے کوئی فرق نہیں۔ یہ میرے جو میزبان ہیں ان سے پوچھیں آپ، میں جب بھی ان کے پاس آیا میں نے کہا اور الحمدللہ انہوں نے مجھے پورا ایکڑ زمین وقف کی ہے۔ اب سارے لوگ تو دربار شریف پر نہیں نہ آ سکتے، مسجد حسین میں نہیں آ، بس میں آپ کو بھی مسجد حسین کا نظارہ کرانا چاہتا ہوں، ایک نظر دیکھ لیں پھر فیصلہ کر لیں کہ اگر ہر دربار پر ہر آستانے پر غریب پروری شروع ہو جائے، یتیم پروری شروع ہو جائے، تعلیم شروع ہو جائے، بچے ڈاکٹر بنے لیکن قرآن کے حافظ بھی بنے، لیکن اگر اس قوم کے 10 کروڑ بچے ہیں تو 10 کروڑ بچے تو مسجد حسین میں نہیں نہ آ سکتے، آپ کو تو ویسے ہی حوصلہ نہیں ہے، لیکن جب میں آقا حسین کی طرف دیکھتا ہوں سرکار اونو محمد پیش کر دی، شبیہ رسول امام علی اکبر پیش کر دیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے، اور پھر میرے حسین پاک مزہ نہیں آیا، اور زیادہ مزہ آنا چاہیے۔ میرے آقا حسین نے اپنے شہزادے امام علی اصغر کو یوں اپنے ہاتھوں پر لیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، پانی نہیں مانگا، غور سے
ذہن کو صاف کرو. حسین نے یزیدیوں سے پانی نہیں مانگا. حسین چاہتا تو سارا فرات اور دجلہ میرے حسین کے قدموں میں آ جائے. اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا, مولا تیرے نبی کا نواسا ہوں, تیرے رسول کے کندھوں کا سوار ہوں. سوال یہ نہیں کیا کہ مجھے پانی چاہیے, سوال یہ کیا مولا تیری محبت میں یہ معصوم جان بلب ہے. ایک ظالم نے یزیدی کردار بالکل ڈیفرنٹ ہے. تیر مارا, خون کا ایک قطرہ نکلا, میرے حسین نے وہ بھی یوں آسمان پر پھینکا اور کہا مولا اس کا بدلہ مجھے چاہیے. اور ساتھ ہی پتہ کیا کہا, مولا اس کے بدلے میں اپنے آقا کی امت کی مغفرت چاہتا ہوں. دو ہی کردار ہیں, یا حسینی یا یزیدی. یزیدی تو آپ بننا نہیں چاہتے, ورنہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتے, اپنے بیٹے کا نام خولی رکھتے, شمر رکھتے. نام تو حسن حسین رکھا ہے, لیکن کردار بھی تو حسینی ہونا چاہیے. اور حسینی کردار کیا ہے؟ اب ذرا مسجد حسین دیکھ لیں, آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور سنیں. بر صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا. ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی, عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری مدظ اللہ علیہ نے اٹھائی. انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی, فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی. غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی حرمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا, لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچا لو, اسے قرآن کے نور میں بسنے دو. یہ مرکز رہبر, یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے. مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم, یونائٹڈ کالجز, جامعۃ الہرا, ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل آذان حصول تعلیم میں مشغول ہیں. غریب, مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم, غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے. آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام قربان علی ہے. میں 6th کلاس کا امتحان دے چکا ہوں اور تجوید کے ساتھ ناظرہ بھی پڑھ چکا ہوں. اب میں 7th کلاس میں پڑھ رہا ہوں. یہاں بہت اچھا نظام ہے, تعلیم بھی بہت اچھی ہے, ہاسٹل بھی بہت اچھے ہیں. میں پیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا. میں بڑا ہو کے ٹیچر بننا چاہتا ہوں. ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں جو کہ یونائٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے. اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا. محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے. چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چھن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی. بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا. وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا. اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا. اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ اسکول میں لے کر آیا. میرا نام ہے محمد وسیم. میرے ابو فوت ہو چکے ہیں. میں پڑھ نہیں سکتا تھا, مجھے کوئی پڑھانے نہیں
हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यह सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेरे इंतजाम इदारों में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं। हजरत, ये मैंने एक मॉडल आपके सामने रखा है और इस तरह के बेशुमार इदारे पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं, यूरोप में काम कर रहे हैं, अफ्रीका में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 150 मराकिज़ जहां कादियानी और ईसाई मिशनरियां काम कर रही थी, वहां 150 कस्बात में इश्क रसूल के झंडे लहरा दिए गए हैं, मस्जिदें बना दी हैं, सोलर सिस्टम दे दिया है, मदरसे दे दिए हैं, वाटर प्लांट्स लगा दिए हैं। ये सिर्फ इस वजह से कि आप जो नजर और नियाज लेकर आते हैं ना, हम उसे अपनी जात पर नहीं लगाते, उसे नबी के दीन पर लगाते। मुझे आप जैसे दोस्त चाहिए जो इस बात का आज़म करते हो कि कल कयामत के मैदान में जब मैदान हशर में खड़े हो और कोई आवाज दे हुसैनियों आ जाओ, और मेरा और तुम्हारा नाम हुसैनियों में आ जाए, हम एक दूसरे से पूछे हमने कौन सा ऐसा काम किया, आवाज आए मस्जिद हुसैन में तुम्हारी भी एक टाइल लग गई थी। मस्जिद हुसैन में पढ़ने वाले एक बच्चे की तालीम में तुम्हारे दिए हुए पैसे खर्च हो गए थे। हजरात, मैं चाहता हूं यहां 6 चक है जो एकड़ जमीन इन दोस्तों ने मुझे पेश की है, हम वहां एक ऐसा ही इदारा कायम करना चाहते हैं बच्चियों के लिए। ये स्कूल नहीं होगा, ये कॉलेज लेवल का प्रोजेक्ट होगा, ताकि आपके और इस इलाके के गांव की बच्चियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नहीं, मोटरसाइकिलों पर बैठकर नहीं, बेहयाई और फाशी वाली नजरों में आए बगैर पर्दे के अंदर रहकर यहाँ दर्स निजामी भी पढ़े, आलमा भी बने और BS कोर्सेज भी उनको कराए जाएं, उनको मास्टर्स भी कराए जाएं, उनको रसूलुल्लाह का और सईदा कायनात की नौकरानियां भी बनाया जाए। और वो जो नबी ने फरमाया कि माँ की गोद पहली दरसगाह है, और इंशाअल्लाह इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले मैं पैसे पेश करूंगा, बूढ़ी मैं करा देना, 1 लाख रुपया मैं पेश कराऊंगा, और बाकी मैं फिर बाकियों से बात करूंगा। मैं यहां आपसे नहीं कहूंगा, आपने सिर्फ सोचना है कि आपकी या मेरी बेटी रुसवा होने से बच जाए, मैली नजरों से बच जाए, इस कौम की हर बेटी को उसकी इस्मत को महफूज कर दिया जाए। बुलवाल की एक तारीख है, आप सदियों से रसूलुल्लाह के नौकर, 1400 साल से जो रिश्ता नबी से तुम्हारे आबाओ अजदाद ने जोड़ा था, अगर तुम्हारी हमाकत की वजह से तुम्हारी औलाद ने उस रास्ते को छोड़ दिया, तो बताओ इस टूटने वाले रिश्ते को अगर टूटा रहने दिया गया, कल क़यामत के मैदान में रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाऊं। मैं फिरका वारियत की बात ही नहीं करता हूं, मैं देवबंदी बरेलवी की बात ही नहीं करता हूं, मैं अहले सुन्नत अहले हदीस की बात ही नहीं करता हूं, मैं सुन्नी शिया की बात ही नहीं करता हूं, मैं तो हुसैनियत की बात। देखो, यहूदियों से मुआहदे किए नबी ने, मुझे बताओ वो यहूदी जिसकी अमानत मेरे रसूल के पास थी, लेने आया, उसको डायरिया हो गया, रात को बिस्तर में ही पेशाब कर दिया, और शर्मिंदगी से बचने के लिए सहरी से पहले ही उठकर सफर पर रवाना हो गया। रास्ते में याद आया अमानत तो ली नहीं है, शर्मिंदा जरूर था, लेकिन वापस पलटा, वापस आकर देखा नबी के यदुल्लाह वाले हाथ उसकी गंदगी को धो रहे।
وہ خاتون جو سرکار پر گندگی پھینکتی تھی، کئی روز نظر نہ آئی تو میرے نبی نے فرمایا وہ فلاں عورت نظر نہیں آ رہی ہے، آقا بیمار ہے، میرے نبی نے فرمایا چلو اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ تو آپ پر گندگی پھینکتی ہے، پر فرمایا ہماری ہمسائیگی میں بھی تو رہتی ہے، اس نے تو کبھی ہمسائیگی کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر اس نے ادا نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم پر جو حق ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ہم اس کی بیمار پرسی کریں گے۔ اب مجھے تصور محبوب میں ڈوب کر بتاؤ، جب میرا نبی چل کر اس کے گھر میں گیا ہوگا، اس کی بیمار پرسی کی ہوگی، اس کی عیادت کی ہوگی، اس کو کچھ تحفے تحائف دیے ہوں گے، تو پھر وہ کافر رہ گئے۔ اب یقین کریں ہمارے بچے ہم سے مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ دنیا میں ابا جی کی بڑی عزت ہے، جب گھر میں بیٹھ کر کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں تو لاہور میں آیا ہوں یار، تمہارے ساتھ آج ملاقات ہی نہیں ہو سکتی، تو اپنے بچے سے تم کیا توقع رکھو؟ تمہارے بارے میں اس کی کیا رائے ہوگی؟ اب چھوٹی سی ایک آخری دعوت میں دینا چاہتا ہوں، یہ خرابیاں ہیں زیادہ، خامیاں ہیں زیادہ، خوبیاں ہیں تھوڑی، کوئی ایسا نسخہ مل جائے راتوں رات کایا ہی پلٹ جائے۔ اب عالم بننے کے لیے 20 سال چاہیے، قاری بننے کے لیے کئی 4-5 سال چاہیے، حافظ بننے کے لیے بھی 2-3 سال چاہیے، لیکن عاشق رسول بننے کے لیے لمحوں کا سودا ہے۔ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، یہ نہ دیکھنا کہ تمہارا گھر ایک گھارا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ تمہاری 4 دیواری گری ہوئی ہے، یہ نہ دیکھنا کہ تمہارے گھر میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھنا کہ جس نبی پر تم نے اپنی محبت پیش کرنی ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اس کی نگاہ کرم پڑ گئی تو تیرے من کی گندگی بھی دور ہو جائے گی، تیرے تن کی گندگی۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے، بڑا چھوٹا کام ہے لیکن بہت بڑا، 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے، روز صرف آدھا کام کرنا۔ ویسے بھی یہ دن نبی کی ولادت کی نسبت سے بڑے قیمتی ہیں، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ شام کے چند منٹ، آدھا گھنٹہ 20 منٹ آپ نے مدینے والے کے نام کر دیں۔ بڑا سمپل طریقہ، سلوگن سن لو، ہر شام مدینے والے کے نام، کیونکہ جب شام پڑتی ہے اندھیرا پھیلتا ہے نا، تو ویرانوں سے، جنگلوں سے جن، بھوت، چڑیلیں، بلائیں، وبائیں، بیماریاں، جن اور جادو ٹونے گھروں پر حملہ کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں ایسے عالم میں باپ اور بیٹیاں، ماں اور بیٹے، بھائی بہنیں، بہو بیٹیاں، چھوٹے چھوٹے معصوم دودھ پیتے بچے ان کی گودوں میں ہوں، اور دسترخوان درود و سلام سجا ہوا ہو، اور درود بھی چل رہا ہو، سلام بھی چل رہا ہو، مدینے والے کے نام بھی چل رہے ہوں، ایسے عالم میں اگر کوئی بلا آ بھی جائے گی ادھر سے درود کا نور جو اٹھ رہا ہوگا۔ بڑا سمپل طریقہ ہے، ہر شام مدینے والے، ہر شام ایک چٹائی یا چادر لے لیں جناب، اس کو محفوظ کر لیں، ہر شام بچھا لیا کریں، سارے گھر والے بیٹھ جایا کریں جناب، درود شریف سلام پڑھ لیں، 1000 پڑھا، 2000 پڑھا، موٹر سائیکل میں بیٹھتے ہی موبائل جیب میں چلا جائے، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی موبائل جیب میں چلا جائے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں، کوئی آپ کو حادثے میں شہید کر دے، تو آپ توجہ مدینے کے والی کی طرف رکھیں۔ درود پڑھتے پڑھتے گاڑی چلتی رہے، دکان پر جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچنے کی بجائے درود و سلام پڑھتے ہوئے سودا بیچو، ہو سکتا ہے سودا تھوڑا ہی بکے لیکن برکت بہت زیادہ ہو۔ آپ نے 1000 درود پڑھ لیا، 2000 پڑھ لیا، اب میں آپ کو وہ نمبر دینے لگا ہوں جس پر آپ جتنا آپ نے پڑھا ہے نا آپ ہمیں میسج کر دیں گے، اور آج پہلی دفعہ آپ کا موبائل بھی مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا نمبر سیو ہو جائے گا جو میرا تیرا نہیں ہے، جو درود کا نمبر ہے۔
تو آپ نے 2000 بھیجا، یہ دیکھا کوئی 1000 1500 بندہ تو بیٹھا ہے. اگر آپ 1000 بھیجیں تو یہ کتنا بن گیا؟ 1.5 لاکھ. تو بھیجا کتنا 1000، بنا کتنا 1.5 لاکھ. اور میرے پاس مرکز درود میں روزانہ 30 کروڑ درود جمع ہوتا ہے. قطرہ سمندر میں گرے تو وہ سمندر بن جاتا ہے. درود نبی کے عشق کے سمندر میں گرے وہ قطرہ تو نہیں رہے گا. برکت کا کیا عالم ہوگا اگر ہر روز 30 کروڑ درود کا نور آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے. اور پھر 10 اور 10 نیکیاں ملی، 10 گناہ معاف ہوئے، 10 درجے بلند ہوئے. تو ملٹیپلائی بائی 10، اگین بائی 10، اگین بائی 10. تو ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، 30 کروڑ کو 10 سے ضرب تو کتنا بن گیا؟ تو گھر بیٹھے اتنا بڑا نور آپ کو مل رہا ہے. گھر کی صفائی ہو گئی، من کی صفائی ہو گئی. وہ نمبر لے لیں بھائی، آج سے لگ جائیں درود پر. وہی درود ہے نا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یار، وہی سلام ہے نا جو نبی کو ہم نماز میں کرتے ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا نبی پاک تو مدینے میں ہے اور مدینہ بڑا دور ہے. میں نے کہا گوگل میں تو بڑا نزدیک ہے. اسی طرح نہیں ہے، لیکن گوگل کے لیے انٹرنیٹ چاہیے، انٹرنیٹ چلانے کے لیے سلیقہ چاہیے. تو پھر بھی عملاً دور ہوگا، عملاً نزدیک نہیں ہوگا. میں نے کہا اس کا ایک جواب ہے، مدینہ دور ہے جغرافیائی طور پر، لیکن مدینے والا قریب ہے. میں نے تقریر کا صرف ایک حصہ کیا ہے، 3 سے چھوڑ رہا ہوں، آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. مجھے بتاؤ، اگر میں آپ کو دعوت دوں، روز سفر کرتے ہو نا، میرے کہنے پر ایک اور سفر کرو. یہ 28 تاریخ کو 10 ربیع الاول ہے، آپ نے بھی میلاد کیا، میرے پاس بھی آ کر میلاد دیں. ہم رسموں والے لوگ نہیں ہیں. تم تو نکاح بھی کرو، حالانکہ سنت مصطفیٰ ہے، تو کارڈ پر لکھ دیتے ہو رسم نکاح. یہ کیا بھائی؟ نکاح رسم نہیں ہے، ولیمہ رسم ولیمہ نہیں، وہ بھی رسم نہیں ہے، وہ بھی نبی کی سنت ہے. تو یہ تو نبی کا میلاد ہے. تو آپ آؤ، مسجد حسین کی زیارت بھی کرو، بچوں کو بھی ساتھ لاؤ، تاکہ تمہارے بچے دیکھیں کہ جو بلڈنگیں میں نے مسجد حسین کے صحت میں بنائی ہیں، وہ آپ کے گھروں سے، آپ کی کوٹھیوں سے، آپ کے پلازوں سے بھی زیادہ خوبصورت بنائی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں، ہم نے زندگی لگائی ہے، جوانی میں ہوش بہت کم لوگوں کو آتا ہے، لیکن یہ میرے کملی والے کا انتخاب ہے کہ کسی کی جوانی پر اپنی محبت کا پہرا لگا دے. کچھ نہیں گیا، ابھی کچھ نہیں گیا، ابھی سانس کی ڈوری چل رہی ہے. ہر آنے جانے والے سانس کو میرے باہو فرماتے ہیں، جو تب غافل غفلت میں گئے، اور بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سانس لو، اللہ کا نام، انشاءاللہ کام بن جائے گا. یہ کارڈ آپ کو مل رہے ہیں، ہم سلام پڑھیں گے اور میں دعا بھی کروں گا، یا اللہ اگر کسی کا دل بدل رہا ہے تو بدل ہی دے. پیری مریدی صرف رسم نہیں ہے، یہ بھی سنت مصطفیٰ. پیری مریدی ہاتھ لگانے کا نام نہیں ہے، دل لگانے کا نام. تو انشاءاللہ ہم سلام پڑھیں گے اور بہت جلد اب اس علاقے کی باری آئی گئی ہے. میں نے چھوڑنا نہیں ہے آپ کو جب تک یہ جو مرکز ہے ہم نہیں بنا لیں گے. آپ سب ارادہ کریں، مرکز بنانا ہے ادھر بچیوں کا ادارہ کہ نہیں بنانا؟ بولو. چونکہ میں ان دنوں میں مصروف ہوں، سخت مصروف ہوں. ایک دن میں کئی پروگرام ہیں. نومبر کی
آخری تاریخ تک بکنگ ہے. لوگوں کی بکنگ پیسوں کے ساتھ ہوتی ہے, ہماری بکنگ کے لیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے, کیونکہ مدینے والے کے نوکروں کو کسی بکنگ کی کیا ضرورت ہے. تو آپ تشریف لائیے جناب 28 تاریخ کو بدھ والے دن. اور اس دفعہ حضرت سلطان بہو نے ایک اور کمال اعلان مجھے کہا کروں. بہت سارے لوگوں کو جنات کے اثرات ہوتے ہیں, جادو کی وجہ سے گھروں میں تباہی آئی ہوتی ہے. آپ سرکار نے فرمایا کہ اعلان کر دو جتنے اثرات ہیں, جادو ہے, یہ جادو سارا اس دن وہاں جلا دیا جائے گا, اور جتنے جن ہوں گے ان کو اور چڑیلوں کو قید کر دیا جائے گا. آپ صحیح سلامت واپس آئیں. تو انشاءاللہ 28 تاریخ کو آپ سب ظہر سے پہلے پہنچ جائیں گے اور عشاء تک یہ پروگرام ختم ہو جائے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ مسجد حسین کی زیارت کرنے کے بعد اور آمنے سامنے دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا, کیونکہ ہر اینٹ جب لگتی ہے نا تو دیوار کھڑی ہوتی ہے. جب دیواریں ملتی ہیں تو چھت پڑنے کے لائق ہو جاتی ہیں, اور جب چھتیں پڑ جاتی ہیں اور فرش لگ جاتے ہیں اور سیلنگ لگ جاتی ہے اور پھر ان میں بیٹھ کر بچے قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے. آپ ضرور آئیے گا انشاءاللہ. کہہ کے دعوت قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اونچی آواز میں اب سلام پڑھیں گے. اور بہت سارے نوجوان جنہیں پیری مریدی کے بارے میں بھی کئی شکایتیں, مجھے بھی بڑی شکایتیں ہیں. یہ جو دھوتو ملنگ ہوتے ہیں نا, یہ پیری شیری نہیں ہوتی. بابیاں کو جا کے جناب لو جی ساڈا حساب کرو. بھائی کیا حساب کرنا تھا, اپنا ہی کوئی حساب نہیں. لو جی کتاب کٹو. بھائی کتاب ہو یہ جی تھوڑے کالج پہ یہ قرآن. استخارہ آن لائن, کیا یہ کیا پکھنڈ بنا دیے. کوئی آن لائن استخارہ نہیں ہے. ادھر ٹیلی فون کیا ٹی وی پر, جی میرا استخارہ کرو. انہوں نے کہا اچھا جی 1 منٹ کے بعد استخارہ ہو جاتا ہے. یہ استخارہ نہیں ہے, یہ نبی کے دین سے غداری. تو جب میں آپ میں سے ہر شخص کو مجاہد اسلام بنا دوں گا تو استخارے کے نام پر کاروبار تو نہیں چلے گا نا. یہ ملنگی سسٹم تو ختم ہو جائے گا, کیونکہ ملنگی سسٹم منسوخ کیا جاتا ہے مولا علی کے ساتھ. نہ مولا علی والی شکل دیکھو تو شبیہ بنی ہوئی ہے, آپ کا حلیہ مبارک لکھا گیا ہے. نہ علی ملنگ, نہ حسین ملنگ, نہ حسن ملنگ. پھر یہ ہم کیا کرتے پھرتے ہیں. درباروں پر جاؤ, فاتح خوانی کرو, کسی مزار کو سجدہ مت کرو. ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن چومنے کا جو عمل ہے اس میں تھوڑا سا گنجائش بنتی ہے جب حجر اسود کو چومنے کی اجازت ہے تو پھر زہر ہے. لیکن میں اس کو بھی منع کرتا ہوں. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ جھک کر کوئی کام کریں گے نا, ہو سکتا ہے کوئی ان پڑھ جاہل بندہ تمہیں دیکھ لے, وہ یہ سمجھے کہ تم سجدہ کر رہے ہو. اتنی گنجائش بھی نہیں بنتی ہے. اس لیے سیدھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنا حسن ہے اس میں, دعا کے خزانے ہیں. تم پر سلامتی ہو. یہ دیکھو غور سے سنو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمتیں ہو, برکتیں. جو دعا میرے نبی نے سکھائی ہے یار, وہ کیسی ہے؟ حضرات بہت سارے دوستوں کو پیری مرغی کے بارے میں اندازہ نہیں ہے, اس لیے ان پر گمراہی جلدی غالب آ جاتی ہے. تو میں دعوت دوں گا, ایک ماحول بن گیا, آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو میں بہت سارے ایسے نوجوانوں کو جن کو سمجھ نہیں تھی, بس یہی پیری مرغی ہے کہ نبی کے نوکر بن کر, تو آپ کھڑے ہو جائیں. اور جو